جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں زاہد اقبال بھائی۔ اقبال بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ موجودہ ہونے والے الیکشن جو کہ پرسوں ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی بھائی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلوایا، میرے لیے ٹائم نکالا۔ تو اصل میں جو سیاست ہے پاکستان میں، جو موجودہ دور میں یہ پکڑ دکڑ کی سیاست ہے، جسٹ اپنی کرسیوں کی جنگ ہے، محض اپنی ان کی ذاتیات کی لڑائی ہے، کرسی کی لڑائی ہے۔ عوام کا آج تک کوئی پرسانہ حال نہیں، نہ عوام کا کبھی کسی نے سوچا۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوں گے۔ آج تک کبھی 5 سال کسی حکومت کو پورے کرنے نہیں دیے جا رہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جتنی دیر تک عوام کا آپس میں اشتراک نہیں ہوگا، اداروں کے ساتھ باہمی روابط نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی الیکشن کروائیں وہ پاکستان کی عوام کے اوپر برڈن ہوگا۔ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکسز کے پیسے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے بینرز بنواتے ہیں، چھپواتے ہیں۔ آج 5 جلسے میں نے کور کیے، میں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جسٹ اپنی ان کی جو چمک دمک ہے، پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، اربوں خربوں روپے ضائع کر دیے ان لوگوں نے۔ اتنی گاڑیاں آج بلاول بھٹو زرداری اور آصف بھٹو زرداری کی اتنی گاڑیاں تھیں، سندھ سے آئے ہوئے لوگ۔ تو یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو مضبوط ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، آپس میں باہمی اتفاق کریں، اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خود الیکشن لڑیں۔ کیونکہ بابا قوم نے فرمایا تھا کہ جتنی دیر تک نچلی سطح سے لوگ اوپر سیاست کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا ملک، پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تاثر تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی جیت چکی ہے۔ وہ دیکھیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہے۔ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ آج بھی لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف دے نعرے، ٹھیک ہے جی، جب بھی انٹرویو کرنے جاتے ہیں، جب بھی ان سے پوچھتے ہیں، وہ یہی نعرے لگا رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف۔ اصل میں دیکھیں، ہم یہ اداروں کی بات آ جاتی ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کا قتل ہوا، ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے آن کیمرہ، ہم بتا نہیں سکتے کسی کو کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ ہر بچے کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ جی جی بالکل، وہ ایک ایسا نام ہے جو اگر آپ نے لے لیا تو شام تک آپ غائب ہو جاؤ گے۔ یہی چیزیں ہیں کہ ہم کیمرے کے سامنے آن دا ریکارڈ آن کیمرہ بات کر نہیں سکتے۔ میں ایک فوجی باپ کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب نے 1965 اور 71 کی 2 جنگیں لڑی ہیں۔ تو موت سے میں ڈرتا نہیں ہوں، موت میری محافظ ہے جب میں نے مرنا ہے۔ لیکن جب آپ کی فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر پکڑ دکڑ کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے ہم بات نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر یہ تاثر تو غلط ہوا نا کہ جیسے ہم اپنا کوئی رائٹ ہو گیا یا اپنا حق رائے استعمال نہیں کر سکتے۔ اظہار رائے نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی، تو ہم تو پھر ایک آزاد ملک نہ ہوئے نا۔ دیکھو جی، یہ تو وہی خان صاحب کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا، نہ ہی میں آج تک کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم ایک غلام ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ہم غلامی کی زنجیر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، نہ نکلنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ کشمیر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں، اور یہ چیزیں ہماری عوام کو سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں اپنا حق جو ہے لینا ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا جو ہے نا وہ فرض ہے۔ تو ہم اپنی رائٹ کے لیے اگر نہیں نکلیں گے، اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلیں گے، ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو پھر غلامی کی زنجیر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ غلامی میں ہی رہیں گے۔ تو 1.5 سال کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کی وجہ سے آج 9 کروڑ آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کا تعلق سی آئی ڈی نیوز نیٹ ورک لاہور سے بھی ہے، اور اکثر آپ کی ہم نیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور مزید اس طرح کے اچھے کاموں کی امید رکھتے بھی ہیں آپ سے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ جی، اللہ حافظ۔